الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بہت لوگ ہیں جنہیں کھانے کا بے حد شوق ہے اور بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر انہیں شادی حالوں میں یا کسی کھانے کی تقریب میں خاص کر دیکھا جائے تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ یہی انسان کو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ لوگ صرف کھانے اور پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے پاس ایک نیا ایف اے میں لڑکا داخل ہوا، اور میں ایک دن کلاس میں سب بچوں سے خوشگپیوں میں مصروف تھا اور انہیں غیر نصابی سلیبس میں سے کچھ پڑھا رہا تھا، تو اچانک بات کھانے کی چل پڑی۔ تو میں نے سب سے پوچھا کہ کس کو کیا پسند ہے، کس کو کیا پسند ہے۔ سب نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ ظہور بہت زیادہ کھاتا ہے، اس لیے اسے سبق بھی یاد نہیں ہوتا۔ تو باتوں باتوں میں ظہور نے بتایا کہ ایک دفعہ میں کسی مسجد میں خادم تھا اور دوران خدمت میری خدمت پسند کر کے ایک مقتدی جو کہ بہت امیر تھا، اس نے مجھے یہ درخواست کی کہ آپ ہوٹل سے تینوں وقت کا کھانا کھا لیا کریں اور میں خود پے کر دوں گا۔ تو ظہور کہتا ہے کہ میں صبح و شام پھر وہاں سے کھانا کھاتا تھا، چائے پیتا تھا اور بہت زیادہ کھاتا، بعض اوقات میں کھانا دو وقت بھی کھا لیتا تھا، اور خاص کر وہ کہہ رہا ہے کہ عشاء کا جو کھانا تھا وہ میں 3 وقت کھا لیتا تھا اور پھر بھی میرا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور ہر قسم کی اپنی خواہش کھانے کے اوپر پوری کر لیتا تھا۔ تو جب مہینہ گزرا تو ہوٹل میں جو بل آیا وہ 50,000 روپے بل بن گیا۔ ناظرین محترم، میرے لیے یہ بہت سخت تکلیف دہ بات تھی کہ ہم کھانے پینے کے اتنے شوقین ہیں کہ اس میں اپنی خودداری، وزاداری، اسلامی تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے اس بچے کی تربیت کی، میں نے کہا ایسا نہیں کرتے، بلکہ اگر اس نے آپ پر احسان کیا تھا تو آپ اس احسان کو بڑے اچھے طریقے سے نبھا سکتے تھے، تاکہ ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک روا رکھتا اور آپ کو دیکھ کر وہ دوسرے اسلامی طلباء کو بھی اچھا خیال کرتا اور اچھا محسوس کرتا۔ اب اس کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی کہ سارے جو مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں وہ ایسے ہی زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں۔ اس بچے کا خود بیان ہے کہ پھر اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ میری طرف سے کھانا کھا لیا کریں۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی بات ملتی ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی روشنی لے کر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو بے شک ہماری زندگی روشن ہو سکتی ہے۔ مسند امام احمد جلد نمبر 7 حدیث کا نمبر ہے 348۔ حضرت سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم نے پیٹ سے بدترین برتن کوئی بھی نہیں بھرا، اس کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہیں کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے۔ اگر زیادہ کھانا ہی پڑے تو پھر 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصے میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی اور تیسرا حصہ سانس کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دوسری حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، اور جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر ہے 241۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لی یا ڈکار لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ڈکار اپنے پاس ہی رکھو اور ہم سے دور ہی رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم میں سے وہ لوگ طویل ترین بھوک محسوس کریں گے، یعنی ان لوگوں کو سب سے زیادہ طویل بھوک برداشت کرنی پڑے گی جو دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھاتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی زیادہ کھانا نہیں ہے، اور یہ خودداری اور وزاداری کے بھی خلاف ہے۔ آخر میں ایک اور بات کرتا جاؤں کہ یاداشت کے کمزور ہونے کے بہت سے اسباب، ان میں سے بڑا سبب یہ ہے کہ جب انسان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اس سے بلڈ سرکولیشن سست ہو جاتی ہے اور دماغ میں اس کی جو سرکولیشن ہے وہ نہ ہونے کی حد تک پہنچ جاتی ہے، جس سے ہمارا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، ہماری یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، ہمارے بچوں کو سبق بھی تب یاد نہیں ہوتا۔ امید ہے میں بھی اور آپ بھی
آج کی یہ باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہر طرح ہر پہلو سے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔